إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، آج کا یہ خطبہ جمعہ ان نیک سرپرستوں کے نام ہے اور ایسی صالح خواتین کے نام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں پردہ کرتی ہیں. یہ جو موسم ہے موسم گرما ہے. ان ایام میں ہماری اپنی حالت مردوں کی، جن کو اللہ رب العالمین نے کسب کی ذمہ داری دے رکھی ہے، کمانے کے لیے مردوں کو باہر جانا ہی پڑتا ہے. اس کے باوجود گرمی برداشت نہیں ہو پاتی ہے، لیکن ہمارے گھروں کی خواتین، نیک سرپرستوں کی سرپرستی میں زندگی گزارتی ہوئی خواتین، صالح خواتین، گھر میں رہتے ہوئے بھی اگر بجلی چلی جائے تب بھی گرمی ہے، لیکن اگر انہیں کسی صورت باہر جانا ہو عبادتوں کے لیے، تعلیم کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، زیارت کے لیے، ایسی صورت میں وہ کسی طور پر بھی برقع پہنتی ہیں. اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں، اللہ رب العالمین کی رضا میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت میں. ایسے میں اندازہ لگائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا اجر ہوگا، کتنا بڑا مقام ہوگا. اگر ایک مسلمان تاجر جس کے برقعے کی دکان ہو، وہ اس نقطۂ نظر سے دکان کھولا ہو کہ یہ جو برقع ہے اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں ہے، یہ عام لباس نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ ہے اور ایک واجبی عمل ہے. صرف وہ ایک تاجر نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک ایک برقعے پر اس کے لیے اجر ہے. اگر ایک سرپرست، اس کے ماتحت جو خواتین ہیں، اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں، اس کی والدہ، جو بھی ویسے مسلمانوں کا کوئی سرپرست ہو، ادارے کا کوئی سرپرست ہو، خاندان کا، گھر کا، اس کے زیر اشراف خواتین ہوں، ان کے لیے وہ برقع خرید کر کے دیتا ہے تو برقع خرید کے نہیں دے رہا ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں ایک واجبی عمل انجام دے رہا ہے. ایک واجبی عمل، ایک واجب کام انجام دے رہا ہے. نماز روزے کی طرح، نماز روزے کی طرح برقع خرید رہا ہے. اندازہ لگائیے آپ، 1000 کا، 1500 کا، 2000 کا برقع خریدتا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں واجبی عمل انجام دے رہا ہے. اس کے لیے واجبی عمل کا ثواب ملے گا، مستحب عمل کا نہیں، واجبی عمل کا. ایک خاتون برقع پہنتی ہے اتنی گرمی کے ایام میں بھی، اپنی تعلیم کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، زیارت کے لیے، کسی طور پر بھی ایک ضروری ملاقاتوں کے لیے کہیں جانا ہو، برقع پہن کر ہی رہتے ہیں، کسی سے مروب نہیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ایسی صورت میں سبحان اللہ ان کے لیے کتنا اجر ہے ایک واجبی عمل کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جو خواتین برقع پہنتی ہیں، اور بالخصوص ان گرمی کے ایام میں غور کرنے کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، ان کے مقام کو بڑھایا ہے، ان کی ہیبت بتائی ہے اللہ رب العالمین نے، ان کی عظمت بتائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اس دنیا میں ایک آڑ کے طور پر رکھا ہے. کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، کوئی غلط نگاہ نہیں ڈال سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں بیان فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. کیوں؟ ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا آپ اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے اور سبھی مسلمان خواتین کے لیے حکم دیں کہ وہ پردہ کریں، وہ نقاب پہنیں، وہ حجاب سے رہیں جب وہ باہر نکلتی ہیں۔ کہا کہ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، تاکہ ان کی ایک پہچان ہو، لوگ دیکھ کر کے سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں یا اللہ رب العالمین کی قربت میں کئی قدم آگے بڑھا رہی ہیں، ناپاک ارادے ان کے قریب نہیں ہوتے، کسی کی نگاہ ان پر نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں ان کی، ایک یونیفارم ہے ان کا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مردوں کو پیدا کیا انسانوں میں سے، اور ہمارے مقابل اللہ رب العالمین نے جس ذات اور جس صنف کو پیدا کیا ہے وہ عورت ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے عورت۔ عورت کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں العورہ عار سے مشتق عار، اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی عار کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ اس کی ایک طرح سے مذمت ہوتی ہے، انسان ایسا عمل انجام دے، ایسی بات کرے جس سے اس کا لباس اتر جائے، اس کی برائی نظر آئے، اس کا نقص نظر آئے، گویا کہ ایک طرح سے اس کی مذمت ہو رہی ہے۔ عورت عورت ہے، وہ مکمل طور پر چھپی رہی ہے، جس حد تک وہ کھلی رہے گی اس حد تک اس کے لیے عار کی بات ہے، اس کے سرپرستوں کے لیے عار کی بات ہے، ان کے لیے مذمت کی بات ہے۔ یہ جو العورہ یہ جو لفظ ہے قرآن مجید میں اپنے اصل معنی میں استعمال ہوا ہے، اسی سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ۔ منافقین نے کیا کہا؟ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ۔ عورہ کے معنی کیا ہے یہاں پر؟ یعنی ہمارے گھر کھلے ہیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ حافظ جلال الدین محلی رحمہ اللہ تعالی نے اس کا معنی بتایا غیر حسینین صاد سے، یعنی غیر محفوظ، ہمارے گھر کھلے ہیں، کوئی بھی اندر داخل ہو جا سکتا ہے، غیر محفوظ گھر ہے ہمارے۔ عورہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر محفوظ ہے، اس کے حفاظتی بندوبست کے لیے اس کے لیے پردے کی ضرورت ہے، حجاب کی ضرورت ہے، ورنہ وہ غیر حسینہ ہے۔ وہ صاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک حدیث مبارکہ ہے اس باب میں کہ عورت سراپا عورت ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک، اس لیے کہ عورت کی بنیادی طور پر دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت نماز میں، ایک نماز کے باہر۔ نماز کے اندرون کی اگر بات کرتے ہیں تو عورت مکمل طور پر پردے میں نماز پڑھے گی، سوائے اس کا چہرہ، اس کی ہتھیلی، اور راجح قول کے مطابق اس کے قدم بھی وہ کھلے رہ سکتے ہیں اور کھلے رہنا چاہیے، اس حالت میں وہ نماز پڑھے۔ اور اگر نماز کے باہر کی بات ہو تو وہاں پر بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک اس کے محرم کے درمیان اور ایک اجنبی لوگوں کے سامنے۔ عورت جب اجنبی لوگوں کے سامنے ہو تو وہ عورت ہے، سر سے پیر تک وہ پردے میں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب الرضا میں لے کر آئے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث پر حکم لگایا ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورہ، یعنی المرأة عربی زبان میں لڑکی کو کہتے ہیں، خاتون کو کہتے ہیں۔ کہا کہ خاتون سر سے لے کر پیر تک عورت ہے، وہ اس کا جتنا حصہ کھلا رہے گا اس کے لیے عار ہے، اس کے سرپرست کے لیے عار ہے، مذمت کی بات ہے۔ ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول کی انہی الفاظ میں جو مسند البزار کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں انما النساء عورہ۔ یہ جو حدیث ہے سند کے اعتبار سے موقوف روایت ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے مرفوع روایت ہے۔ شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ تعالی اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن میں کہتے ہیں کہ لہو حکم الرفع اذ لا مجال للرأی فیہ، عقل سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی، کوئی صحابی اپنی رائے نہیں دیں گے
یہ جو بات کہی جا رہی ہے بات ہی بتا رہی ہے کہ نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انما النساء عورہ، الفاظ پہ غور کیجئے، اسلوب پہ غور کیجئے. کہا کہ عورت عورت ہے، سراپا عورت. اس کا جتنا حصہ مردوں کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے، اجانب کے سامنے کھلا رہے گا، اس کے لیے مذمت کی بات ہے، اس کے لیے عار کی بات ہے، عورت کے لیے بھی، اس کے سرپرست کے لیے بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. استشرفها الشیطان، جب ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو ایک شیطان اس کی نگرانی میں لگا رہتا ہے. آپ تعجب کریں گے اللہ کے رسول نے جو لفظ استعمال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ استشرفها الشیطان. عربی زبان میں استشراف کے معنی کیا ہیں؟ لغویین اور اہل المعانی اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اصل الاستشراف، عربی زبان میں جب استشراف کہتے ہیں وضع الکف فوق الحاجب ورفع الرأس للنظر، یعنی جس طرح سے ایک انسان دور کی چیز دیکھنے کے لیے ایسے ہاتھ رکھتا ہے نا، وضع الکف فوق الحاجب ورفع الرأس للنظر، دور کی چیز دیکھنے کے لیے یا کسی کی نگرانی کرنے کے لیے ایسے جیسے ہاتھ رکھتا ہے اور دائیں بائیں دیکھتا ہے، اس کے لیے عربی زبان میں استشراف. گویا کہ شیطان کھڑا رہتا ہے. کوئی بھی عورت دنیا میں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے استشرفها الشیطان، شیطان اس کی نگرانی کرتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے تاکہ مردوں کے سامنے اس کی چلن میں فرق آ جائے، اس کی چلن میں فرق آ جائے، اس کے رکھ رکھاؤ میں فرق آ جائے. اور اگر پردہ نہ ہو یقیناً اس کے لیے اور زیادہ بڑا معاملہ ہے. ایسی صورت میں کوئی خاتون اللہ کی خاطر پردہ کرتی ہے، پردہ عام لباس نہیں ہے، نماز روزے کی طرح عبادت ہے، اس کو عبادت کے طور پر انجام دینا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر امام ابو عبداللہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی آپ کی جو تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، اس میں آپ نے کہا کہ وقد تضمنت اصول الشریعہ من ان المرأة كلها عورة. شریعت کا تقاضا یہ، شریعت میں قرآن مجید کی آیتیں، احادیث مبارکہ، فہم صحابہ، ان سبوں کو سامنے رکھیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ عورت کل کی کل ایسی ذات ہے کہ اجانب کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے اسے مکمل طور پر ڈھانکا جائے. ان المرأة كلها عورة بدنها وصوتها، اس کا بدن بھی اس کی آواز بھی. فلا يجوز کشف ذلك الا لحاجہ، صرف ایک ضرورت کے تحت وہ کسی سے بات چیت کر سکتی ہیں. ضرورت کے تحت. کس اعتبار سے؟ ضرورتیں کیا ہیں؟ آپ نے کچھ ضرورتیں آپ نے بتائیں. ضرورتوں کی فہرست ہر ایک کے الگ ہو سکتی ہے، گھٹ سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے. ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہادت علیہا او دائن ببدنہا، کبھی کسی کے حق میں گواہی دینے کی بات ہو، یا اس کے بدن میں کوئی مرض ہو، کوئی معاملہ ہو، تشخیص کرانے کی بات ہو، ڈاکٹر کے سامنے دکھانے کی بات ہو، یا کوئی ایسا بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ او سؤالها عما يعرف وتعین عندها، اس کے لیے کوئی سوال کرنا ہو یا اس سے کوئی سوال کرنا ہو جو اسی سے مختص ہو، اسی سے تعلق رکھتا ہو، تب کوئی بات ہو سکتی ہے. ضرورت کے تحت ضرورتیں اور بڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بالکل بھی نہیں، کسی قیمت پر بھی نہیں. آج کے سوشل میڈیا کے دور میں بھی، پرانے زمانے میں بھی، جو خاتون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کے لیے پردے میں رہنا چاہتی ہیں، مکمل طور پر اپنی شخصیت بھی، اپنی آواز بھی، اپنے سارے معاملات اللہ رب العالمین اسے بچا کے رکھتے ہیں. ایسی میں ان خواتین کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں خوب سے خوب اجر ہے. ان کے سرپرستوں کے لیے جو آج کے اس دور میں بھی صرف عبادتوں کے لیے نہیں، تعلیم کے لیے بھی، خرید و فروخت کے لیے بھی، شادی کا دن ہو تب بھی، موتا کا دن ہو تب بھی کسی تو پردے کا سودا نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت میں کھٹک لانے نہیں دیتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت میں فاصلے نہیں پیدا کرتے. یہ اللہ رب العالمین کی عظیم عبادت ہے. آج اس گرمی کے ایام میں، گرمی کے ماحول میں جو خواتین شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے پردہ کرتے ہیں، مکمل پردہ کرتے ہیں، ہزاروں خواتین کے سامنے اپنی پہچان رکھتے ہیں کہ اللہ کی فرما بردار ہیں،
ان کے لیے سبحان اللہ کتنا عظیم اجر ہے، ان کے لیے بھی اور ان کے سرپرستوں کے لیے بھی۔ اور یاد رکھ لیجئے، یہ جو پردہ کیا جاتا ہے اس کو عادت نہ سمجھیں، اس کو ایک معمول نہ سمجھیں۔ جیسے کسی کی ٹوپی پہننا عادت ہو جائے، ٹوپی پہننا بھی ایک صالحین کی علامت ہے، یہ کوئی عادت نہیں، اس میں شعور آنا چاہیے۔ بالکل ویسے پردہ کرنے کی اگر بات ہو، یہ کوئی عام لباس نہیں ہے، ضرورت کا لباس نہیں ہے، بلکہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ خریدتے وقت اس پر جو پیسہ صرف ہوتا ہے وہ عبادت میں پیسہ صرف ہو رہا ہے، اس کے سرپرست کا۔ پہنتے ہیں عبادت کے طور پر، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اجر ملے گا۔ اگر ایک مسلمان عورت، اس کا جب انتقال ہو جائے، اللہ رب العالمین کے ہاں سے 2 اجر، اللہ پر ایمان لانے کا 1 اجر، پردہ کرنے کا 1 اجر۔ اگر ایک کافر عورت مرتی ہے اس کے لیے 2 سزائیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قبول نہ کرنے کی سزا، اللہ پر ایمان نہ لانے کی سزا، اور پردہ نہ کرنے کی سزا۔ سبحان اللہ۔ اور کیجئے آپ، تو جو عورت پردہ کرتی ہے اور اللہ کی خاطر کرتی ہے، عبادت سمجھ کے کرتی ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی بھی کرتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں برقع ایک فیشن ہے، کسی دکان کو جاتے ہیں، برقع کی دکان کو، ایک شریف عورت، اللہ پر ایمان رکھنے والی عورت، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے والی عورت کبھی دکان سے باہر آ جاتی ہے، اس کے حساب سے برقع نہیں ملتا ہے، فیشن والا برقع ملتا ہے، فحاشی کا برقع ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ جو برقع ہونا چاہیے وہ برقع کبھی کسی دکان میں نہیں ملتا ہے۔ آفت ہے ایسی تجارت پر۔ اگر کوئی مسلمان برقع کی دکان کھولتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ برقع ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، اس کے حساب سے برقع رکھتا ہے اور اللہ پر توکل رکھتا ہے کہ 2 برقعے بک جائیں لیکن ایسے لوگوں کے لیے برقع بک جائیں، ایسی صورت میں وہ ایک واجبی عمل انجام دے رہا ہے، حلال روزی کما رہا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حرام خوروں کے لیے دنیا کو نہیں رکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں دنیا ان کے لیے بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے ہیں، حلال حرام میں تمیز کرتے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ان کے گھر والے بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پیٹ میں پتھر باندھنے کی نوبت آ جا رہی ہے۔ ہرگز بھی نہیں، یہ دنیا حلال خوروں کے لیے ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے والوں کے لیے، صرف حرام خوروں کے لیے اللہ نے اس دنیا کو نہیں رکھا ہے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل کریں۔ تو یہ جو برقع ہے عادت نہیں، ایک عبادت ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، استنبول کے ایک عالم دین جو 13ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، 1227 ہجری آپ کا سن وفات، آپ کی ایک تفسیر روح البیان، اس میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے لکھا، آپ کا نام ہے اسماعیل حقی ابن مصطفیٰ الاستنبولی الحنفی رحمہ اللہ تعالی۔ آپ نے بعض علماء کے حوالے سے نقل کیا کہ یہ جو معاملہ ہے، اگر کوئی نقاب پہنتی ہے عورت، کوئی حجاب پہن لیتی ہے، اس وجہ سے پہنتی ہے کہ اس کی عادت ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، اس وجہ سے نہیں پہننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس اعتبار سے پہننا چاہیے، اس اعتبار سے۔ تو آپ نے کہا کہ نقلہم الشارع عن مألوف العادہ الى مفروض العبادہ، یعنی انسان کی طبیعت، ایک عورت کی طبیعت، یا ہو سکتا ہے کوئی سرپرست یہ کہتا ہو کہ بھی نقاب پہن لو، حجاب سے رہو، اس لیے کہ مجھے اچھا لگتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، یہ ہمارے خاندان کا کلچر ہے، اس اعتبار سے نہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ کا حکم ہے اور ایسا ہی پہننا چاہیے، اس طرح کا برقع ہو، اللہ کو پسند ہو، ایسی صورت میں وہ گھر میں رہے تب بھی، وہ گھر کے باہر نکلے تب بھی وہ اللہ رب العالمین کی فرما بردار عورت ہے۔ میں نے جو شروع میں بات کہی آپ کے سامنے کہ جو خواتین ان گرمی کے ایام میں، موسم گرما میں اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلتی ہیں، علاج و معالجے کے لیے، خاندانی ملاقاتوں کے لیے، عبادتوں کے لیے، تعلیم کے لیے، اور پھر برقع پہنتی ہیں اور اللہ کی خاطر پہنتی ہیں اور حساب سے پہنتی ہیں، ایسی صورت میں ان کا کتنا بڑا مقام ہے، ان کا کتنا بڑا مقام ہے، اور ان کے سرپرستوں کا کتنا بڑا مقام ہے، ان کے والد کا یا ان کے بھائی کا یا کوئی بھی سرپرست ہو، ایک مسلم معاشرہ ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی مسجد ہو، حتیٰ کہ کوئی ملک ہو جس کا سربراہ ایک مسلمان ہو، ایسے میں اگر وہ پردے کو لاگو کرتا ہے، ضروری قرار دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا اجر ہے اس کا۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، حدیث بہت معروف ہے، حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، اور حدیث سندن صحیح ہے،
لیکن جو حدیث مجھے آپ کو سنانا ہے وہ ایک اور حدیث ہے. پہلے اس حدیث کو سناؤں تبھی وہ حدیث میں آپ کو سنا سکتا ہوں. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنے سنن کی کتاب الادب میں لے کر آئے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات, اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی کو 3 بیٹیاں عطا کی ہو فصبر علیہن, ان 3 بیٹیوں کو لے کر کے اس نے اللہ رب العالمین کی اس تقدیر پر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تقسیم پر وہ راضی ہے اور ان کی دیکھ بھالی میں مکمل طور پر لگا ہوا ہے. فصبر علیہن فاطعمہن وسقاہن وکساہن بجدتہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جتنا مال دیا ہے, جتنا اسے میسر ہے, اپنی بیٹیوں کو اس نے کھلایا ہو, پلایا ہو, ان کو پہنایا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن لہن حجابا من النار یوم القیامہ, روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی یہ بیٹیاں اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی, جہنم سے آڑ بن جائیں گی. غور کیجئے آپ, بیٹیاں صرف مسلمانوں کو نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کو بھی دی ہیں. صرف کھلانے پلانے سے بات نہیں بنتی ہے. یہ حدیث جابر بن عبداللہ سے بھی مروی ہے رضی اللہ عنہما, جسے امام ابو بکر البزار رحمہ اللہ اپنے المسند میں, لیکن کشف الاستار میں یہ روایت موجود ہے, اور حلیۃ الاولیاء میں بھی جابر بن عبداللہ سے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے سبھی طرق پر مجموعی حکم لگایا ہے السلسلہ صحیحہ میں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من کن لہ ثلاث بنات, جس کے لیے 3 بیٹیاں ہوں, فآواہن, اور لفظ پہ غور کیجئے آپ, وسترہن, یعنی اللہ رب العالمین نے کسی کو 3 بیٹیاں عطا کی ہوں, ان کو کھلایا ہو, پلایا ہو, ساتھ میں انہیں پردے میں رکھا ہو, ایسا نہیں کہ پورے معاشرے نے انہیں دیکھ لیا ہو, پورے معاشرے کے سامنے انہیں بھیج رہے ہوں, دن میں ہو, رات میں ہو, کبھی شادی میں ہو, کبھی موتا میں ہو, کبھی سفر میں ہو, کبھی تعلیم کے نام پر ہو, سب ان کو دیکھ رہے ہیں, سب ان سے بات کر رہے ہیں, کوئی حیا نہیں رہ گئی. ایسے لوگوں کے لیے نہیں, وسترہن, ان کے لیے مستور رکھا ہو, انہیں چھپا کے رکھا ہو, انہیں پردے میں رکھا ہو, جتنی طاقت ہو, جس قدر چھپا کر کے رکھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سرپرست کے لیے, چاہے وہ سرپرست باپ ہو, چاہے وہ سرپرست خاندان کا ہو, چاہے وہ سرپرست کسی ادارے کا ہو, چاہے وہ سرپرست کسی ملک کا ہو, کہا کہ فلہ الجنت حقا, اللہ کے رسول نے کہا کسی طور پر بھی اس کے لیے جنت ہے, جنت ہے ہی اس کے لیے. ایسے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سرپرستوں سے یہ خطاب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں, اپنی ذات کے لیے نہیں, معاشرے کے لیے نہیں, لوگ کیا کہتے ہیں اس کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں, اللہ کا حکم ہے بالکل ویسے ہی پردہ کروائیں. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسلم عورتیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تعلیم کے باب میں, سفر کے حالت میں ہوں, عبادتوں کا معاملہ ہوں, پردے کو جو لازم ٹھہراتے ہیں, پردے کا اہتمام کرتے ہیں, ان کے سرپرستوں کی جو غیرت ہے اللہ کے لیے جو پردہ کرواتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ شعور عطا کیا ہے, اللہ کے یہاں ان کے لیے بہت اجر ہے, غیر معمولی اجر ہے. اس اجر کو بحال رکھنا چاہیے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر ان کے لیے معافی رکھ دیے, اور اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک قدم کو آنے والی زندگی کے اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ رکھے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نیکیوں کا معاملہ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کا یہ خطبہ جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے, صالح خواتین کے لیے اور صالح سرپرستوں کے لیے جو اپنے گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھتے ہیں, پردے کا لحاظ کرواتے ہیں, اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے, ہمیں یہ سعادت کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.